قدیم رومن سلطنت کے سب سے اعلیٰ کونسل کو سینٹ کہتے تھے، جس میں بڑے بڑے سردار، دانشور اور فلاسفر بیٹھتے تھے۔ سینیٹر ہونا بہت اعزاز کی بات سمجھا جاتا تھا۔ سینیٹر ہونا عزت و احترام کا مقام بھی سمجھا جاتا تھا۔ سینیٹر کا لفظ قدیم فرانسیسی لفظ سینٹ اور قدیم لاطینی الفاظ سینیٹس اور سینکس سے ماخوذ ہے، جن کے معنی بزرگ اور عقل مند شہری کے ہوتے ہیں۔ اس لیے سینٹ کا مطلب تھا بزرگ اور دانشور شہریوں کی کونسل، اور سینیٹر کا مطلب ہوتا تھا بزرگ اور دانشور شہری۔ ہر وفاق میں ایوان بالا کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے مخصوص حالات میں سینٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں تینوں صوبے مل کر بھی آبادی اور قومی اسمبلی میں نمائندگی کے لحاظ سے پنجاب سے کم ہیں۔ ہماری قومی اسمبلی میں پنجاب 58%، جبکہ باقی تینوں صوبے ملا کر 42% ہیں۔ آبادی کے اس تناسب کے ساتھ وہاں چھوٹی قومیتیں خود کو محروم سمجھتی ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں 1973 کے آئین میں سینٹ کا ادارہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا۔ پاکستان ایک وفاق ہے اور اس لیے اس کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ۔ آئین کے آرٹیکل 59 میں سینٹ کے ارکان کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے کہ کل ممبران کی تعداد 104 ہے۔ 1971 میں پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور مغربی پاکستان پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان میں قومی سطح پر صوبوں کی نمائندگی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ صوبوں کو برابر نمائندگی دینے کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سینٹ کے پہلے چیئرمین حبیب اللہ خان مروت تھے، جو ڈی آئی خان ڈویژن میں بنوں سے تعلق رکھتے تھے۔